الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ میری طرح آپ نے بھی یقیناً یوٹیوب پر کچھ ایسی ویڈیوز ضرور دیکھی ہوں گی کہ جس میں کسی کافر یا غیر مسلم کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کو پہلی مرتبہ سنایا جاتا ہے تو پھر ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اکثر غیر مسلم قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر افسردہ سے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے آنسو بھی بہنے لگتے ہیں، اور جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر انہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی سی محسوس ہونے لگی۔ اسی طرح اکثر غیر مسلموں کا یہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ انہیں قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر ایک ناقابل بیان سا سکون اور اطمینان محسوس ہونے لگا۔ تو ذرا سوچیں کہ جب سمجھے بغیر اس کلام میں اتنی تاثیر ہے تو پھر جو لوگ اپنے رب کے اس کلام کو سنتے ہوئے سمجھتے بھی ہوں گے تو ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ایسے لوگ جب اپنے رب کے کلام کو سمجھنے لگتے ہیں تو پھر ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس خوشی کو میں نے محسوس کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ بھی محسوس کرنے والے ہیں۔ یقین جانیں کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی خوشی نہیں، اس سے کامل دنیا میں کوئی اطمینان نہیں۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو پھر کیا یہ اتنی بڑی دولت ہمیں مفت میں حاصل ہو جائے گی؟ ہمیں اس کی قیمت نہیں دینی پڑے گی؟ اس کی بھی قیمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ محنت۔ جی ہاں، انتھک محنت۔ تو چلیے آئیے آج ہم دن رات انتھک محنت کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ چلیے آج عہد کرتے ہیں کہ خواہ ہمارے راستے میں مشکلوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ آ جائیں، ہم پھر بھی اپنی اس محنت اور کوشش کو جاری رکھیں گے۔ ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ وہ خود کو تنہا اور لاچار سمجھنے لگتا ہے، لیکن اب زندگی بھر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک ہمارا دوست اور رہنما بننے والا ہے، اور اس کے اس ساتھ کو حاصل کرنے کی خاطر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی قربانی دینے سے نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے آج بھی ہم سب سے پہلے منفصل ضمائر کو دہرا لیتے ہیں۔ تو آپ سب نے بھی اونچی آواز میں
میرے ساتھ اسے دہرانا ہوگا۔ یہ میں اس لیے دہراتی ہوں تاکہ یہ آپ سب کو اچھی طرح یاد ہو جائیں، آپ کی پریکٹس ہو جائے۔ اگر آپ اونچی آواز میں اسے میرے ساتھ دہرائیں گے نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے چلیے ہمت کریں، میرے ساتھ اونچی آواز میں بولیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اسے میں نے آپ کو سنگنگ کے ذریعے بھی یاد کرایا تھا۔ چلیے اونچی آواز میں دہرائیں اسے۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، انا، نحنو۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، انا، نحنو۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر اس سنگنگ کو کریں۔ جیسے نرسری کے بچوں کو ABC اور 1 2 3 سنگنگ کے ذریعے نہیں سکھائی جاتی، بالکل اسی طرح آپ بھی انہیں دہرائیں، کیونکہ اس طرح اسٹوڈنٹس اور خاص کر بچے آپ کی کلاس میں زیادہ دلچسپی لینے لگیں گے۔ اور اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں تو اپنے گھر والوں اور بچوں کے سامنے اسے گنگنائیں تاکہ ان میں بھی اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا پوتے پوتیاں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ انہیں بھی یہ ضمائر سکھانا شروع کر دیں تاکہ اس سے پہلے کہ وہ بابا بلیک شیپ کے دیوانے ہو جائیں آپ ان ضمائر کو ان کے سسٹم میں فیڈ کر دیں۔ اسے خواتین کھانا پکاتے ہوئے بھی گنگنا سکتی ہیں اور مرد حضرات ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اسے یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے بلکہ یہ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جائیں گے۔ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ کچھ افعال کی گردانیں دہرا لیتے ہیں۔ جب کبھی آپ کوئی فعل دیکھیں نا تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ اس کا فا کلمہ کون سا ہے اور عین اور لام کلمہ کون سا ہے۔ جیسے کہ میں کہتی ہوں کتبہ، تو اب مجھے بتائیے اس کا فا کلمہ کون سا ہے؟ جی ہاں، کا، یعنی کہ کاف، اور عین کلمہ تا، اور لام کلمہ با۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ساکن ضمائر اور متحرک ضمائر پڑھے تھے۔ شروع کی 5 اسناد ساکن ضمائر کے گروپ میں سے تھیں اور پھر ہنہ سے لے کر آخر تک سب کے سب متحرک ضمائر کے گروپ میں تھے۔ اس پہلے گروپ کو ہم ساکن ضمائر کا گروپ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے یہ فاعل جو دراصل ان ضمائر کے یہاں پر ہونے کی علامت ہیں یہ سب ساکن ہیں۔ مثال کے طور پر اس ذہبا کو دیکھیں، اس کے اس فاعل پر سکون ہے نا۔ اسی طرح ذہبو میں یہ واو فاعل ہے اور اس پر بھی سکون ہے۔ پھر اس ذہبتا کو دیکھیں، اس کے اس الف پر بھی سکون ہے۔ تو دیکھیں یہ سب فاعل جتنے بھی ہیں نا ان سب پر سکون ہے۔ اور یہ فاعل کیا ہیں؟ یہ دراصل یہ ضمائر ہیں، یعنی کہ یہ الف ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہما کی ضمیر موجود ہے،
یہ واو ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہم کی ضمیر موجود ہے، اور یہ الف یہاں پہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہما کی ضمیر موجود ہے۔ تو یہ سب افعال جتنے بھی ہیں نا، ان سب پر سکون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہلے گروپ کو ساکن ضمائر کا گروپ کہا گیا ہے۔ یہاں ذہبا اور ذہبت میں اگرچہ فاعل مستتر ہے، اس کے باوجود ان دونوں کو بھی اسی گروپ میں رکھا گیا ہے۔ پھر دوسرا گروپ جو ہے متحرک ضمائر کا جو گروپ ہے نا، اس میں دیکھیں کہ جتنے بھی یہ افعال ہیں نا، جنہیں میں نے سرخ رنگ سے لکھا ہوا ہے، ان سب پر کوئی نہ کوئی حرکات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دوسرے گروپ کو ہم متحرک ضمائر کا گروپ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے یہ جو فاعل ہیں، جو کہ ان ضمائر کے یہاں ہونے کی علامت ہیں، ان سب پر باقاعدہ حرکات موجود ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان دونوں گروپس کو ساکن ضمائر اور متحرک ضمائر کا نام دیا گیا ہے۔ چلیے اب جیسے بچے ٹیبلز کو یاد کرتے ہیں نا، اور ہمارے دیہات میں بچوں کو دونی کا پہاڑا یاد کرایا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم کچھ افعال کی گردانیں دہرا لیتے ہیں۔ یاد رہے یہ جو ہم دہرا رہے ہیں نا، یہ فعل ماضی ہے، جسے اردو میں ہم فعل ماضی کہتے ہیں، پاسٹ پرفیکٹ۔ ٹھیک ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے کتبہ کو دہرا لیتے ہیں۔ کتبہ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ اس نے لکھا، ہی روٹ۔ کتب، کتب، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبتو، کتبنا۔ انہیں دہراتے وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کہاں پر ہے اور فاعل کہاں پر ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی فعل ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل ضرور ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ نحنو کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ کتبنا۔ اچھا، ہیا کے لیے کتبت۔ دیکھیں اس موقع پر اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس کوشش کرتے جائیں۔ ہم سب انسان ہیں اور ہم سے غلطی ہونا نارمل بات ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کام بس کوشش کرنا ہے، چاہے غلطی ہو یا نہ ہو۔ اچھا چلیے اب مجھے بتائیے کہ انتم کے لیے کیا آئے گا؟ کتبتم۔ ہم کے لیے کتبو۔ ہنہ کے لیے کتبنا۔ انتا کتبتا۔ انا کتبتو۔ انتی کتبتی۔ ہیا کتبت۔ اسی طرح سے اگر آپ روزانہ 2 افعال کی پریکٹس کرتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی پھر جب ہم اپنے اسباق میں ویک لیٹر والے افعال پڑھیں گے تو ہمیں کلاس چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اچھا بتائیں کہ ویک لیٹر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حرف علت۔ اور آپ کو میں نے بتائے تھے نا حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، واو اور یا۔ انہیں حروف علت یا ویک لیٹر کہتے ہیں۔ جب یہ فعل میں آتے ہیں نا تو فعل کو کمزور کر دیتے ہیں، بیچارے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو چلیے ابھی خرجہ پر آ جاتے ہیں۔ خرجہ کے کیا معنی ہیں؟ خرجہ کے معنی ہیں وہ نکلا، ہی لیفٹ۔ تو چلیے اس کی گردان بنائیے۔ خرجہ، خرجہ، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ چلیے ابھی ذہبہ کی باری ہے۔ ذہبہ کے معنی ہیں وہ گیا۔ ذہب، ذہب، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما،
ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا۔ چلیے ابھی میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ سے سوال کرتی ہوں، هل ذهبتی إلى السوق اليوم؟ تو وہ کیا جواب دے گی؟ نعم ذهبتو۔ چلیے ابھی ایک میل اسٹوڈنٹ سے میں سوال کرتی ہوں، اذهبت إلى المسجد اليوم؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ نعم ذهبتو۔ تو دیکھیں مذکر اور مؤنث دونوں ذهبتو استعمال کریں گے۔ چلیے ابھی میں کچھ شاگردوں کی جماعت سے سوال کرتی ہوں، هل ذهبتم إلى المسجد اليوم؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نعم ذهبنا۔ اور اگر میں خواتین کی ایک جماعت سے پوچھوں، هل ذهبتن إلى السوق اليوم؟ تو وہ کیا جواب دیں گی؟ نعم ذهبنا۔ تو دیکھیں جمع مذکر اور مؤنث دونوں نے ذهبنا کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو متکلم ہوتا ہے نا اس میں مذکر اور مؤنث کے صیغے الگ الگ نہیں ہوتے۔ مرد بھی کہے گا ذهبتو اور عورت بھی کہے گی ذهبتو۔ مردوں کی ایک جماعت بھی کہے گی ذهبنا اور عورتوں کی بھی ایک جماعت کہے گی ذهبنا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ سوال کرنے کے لیے آ اور حل دونوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا حرف استفہام آ، اسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور حل کو بھی لکھ سکتے ہیں، ان دونوں میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے۔ آپ آ کی جگہ حل بھی لکھ سکتے ہیں اور حل کی جگہ آ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چلیے ابھی جلسہ کی باری ہے۔ جلسہ کے معنی ہیں وہ بیٹھا، جلسہ جلسہ جلسو جلست جلستا جلسنا جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلستو جلسنا۔ چلیے ابھی رجع کی باری ہے، یعنی کہ وہ لوٹا، رجع رجع رجعو رجعت رجعتا رجعنا رجعتا رجعتما رجعتم رجعتی رجعتما رجعتن رجعتو رجعنا۔ اب ہے سمع، سمع سمع سمعو سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا۔ اب باری ہے شربا کی، یعنی کہ اس نے پیا، شربا شربا شربو شربت شربتا شربنا شربتا شربتما شربتم شربتی شربتما شربتن شربتو شربنا۔ اب ہے اکلا، اس نے کھایا، اکلا اکلا اکلو اکلت اکلتا اکلنا اکلتا اکلتما اکلتم اکلتی اکلتما اکلتن اکلتو اکلنا۔ اچھا ابھی میں کہتی ہوں، هل اکلت التفاح اليوم؟ تفاح کسے کہتے ہیں؟ سیب کو۔ یعنی کہ میں اپنی ایک طالبہ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا تم نے آج سیب کھایا؟ تو وہ جواب کیا دے گی؟ نعم اکلتو۔ اچھا اب میں ایک طالب علم سے سوال کرتی ہوں، هل اکلت التفاح اليوم؟ کیا تم نے آج سیب کھایا؟ تو وہ بھی یہی جواب دے گا، نعم اکلتو۔ اسی طرح اگر میں طالب علموں کی ایک جماعت سے سوال کروں،
حل اکلتم الموز اليوم؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ نعم اکلنا۔ اور اگر میں خواتین کی جماعت سے یہ سوال کروں نا کہ حل اکلتن الموز اليوم، تو وہ کیا کہیں گی؟ نعم اکلنا۔ اچھا، الموز کسے کہتے ہیں؟ موز کیلے کو کہتے ہیں۔ چلیے ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، حل اکلتم بریانی اليوم؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ نعم اکلنا۔ اسی طرح ہم پاکستانی کھانوں کے ناموں سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ابھی سبق نمبر 5 کی تمارین کو اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے چھوڑا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کی تمارین کے سوال نمبر 7 کو حل کر لیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سوال نمبر 8 سے ابتدا کریں گے۔ تو سوال نمبر 8 ہے، اقرأ المثال الآتیہ ثم کون اسئلة مثلہ مشیرا الی الصور التالیہ۔ اچھا ابھی میں آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھو، مثال کا مطلب مثال ہے، الآتیہ کا مطلب ہے دی ہوئی، درج ذیل، ثم یعنی کہ پھر، کون بنائیے، اسئلتن سوالات، مثلہ اس جیسے، مشیرن اشارہ کرتے ہوئے، الی الصوری تصویروں کی طرف، صور تصویروں کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ اردو میں بھی موجود ہے، ہم کہتے ہیں نا مصور، تصویر، تو یہ سب الفاظ اسی روٹ ورڈ سے بنے ہوئے ہیں۔ اور التالیتی کا مطلب ہے نیچے دی گئی، درج ذیل، یعنی کہ پہلے ہم اس مثال کو دیکھیں گے اور ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس مثال کی مانند سوالات بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بلینک انہوں نے ہمیں خود ہی بتا دی ہے، یہاں پہ آئے گا کتاب من ھذا، من کے معنی ہیں کس کی اور ھذا کے معنی ہیں یہ، یعنی کہ یہ کس کی کتاب ہے۔ ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اسم الاشارہ ہے۔ چلیے اب دوسرے بلینک میں آئے گا قلم من ھذا، یعنی کہ یہ کس کا قلم ہے؟ اچھا اب یہ کیا ہے؟ چابی، چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چابی کو مفتاح کہتے ہیں، تو ہم کہیں گے مفتاح من ھذا۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ گھڑی، گھڑی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ساعتن، تب کیا آئے گا یہاں پہ؟ ساعت من ھذا نہیں آئے گا۔ دیکھیں ھذا جو ہے نا یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے ھذہ آئے گا، تو ہم ساعتن کے لیے لکھیں گے ساعت من ھذہ، یعنی کہ یہ کس کی گھڑی ہے۔ دیکھیں اردو میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کس کی گھڑی، ہم یہ نہیں کہتے کس کا گھڑی، ہم کی لگاتے ہیں نا، اور کی مؤنث کے لیے ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں گھر کا دروازہ، ہم یہ تو نہیں کہتے گھر کی دروازہ، نہیں کہتے نا، گھر کا دروازہ ہوتا ہے۔ تو اردو میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے، یعنی کہ اردو میں بھی گھڑی مؤنث ہوتی ہے اور دروازہ مذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی قلم مذکر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کس کا قلم ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ کس کی قلم ہے۔ اسی طرح دیوار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر کی دیوار، ہم نہیں کہتے گھر کا دیوار، یعنی کہ دیوار مؤنث ہے۔ تو یہ مذکر مؤنث کا کانسیپٹ جو ہے یہ اردو میں بھی موجود ہے، اشیاء کو مذکر مؤنث ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عربی زبان میں ھذا مذکر کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے ھذہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب اس سوال کو دیکھیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حمزہ وصل کو صحیح طریقے پر، پراپر طریقے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ حمزہ وصل اور حمزہ قطع
دونوں کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں 2 مرتبہ پوری تفصیل سے بتا چکی ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو انہیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اسمن لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا یہ جو حمزہ ہے حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ حمزہ وصل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ جب شروع میں آتا ہے تو اسے پڑھا جاتا ہے، اور جب درمیان میں آتا ہے پھر اسے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اسے ہم یوں پڑھیں گے، اسم الولدی محمدن۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے یہاں پر اسموں کے اس حمزہ کو پڑھا، اور کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھیں، واسم البنتی زینبو۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے اس حمزہ وصل کو بالکل نہیں پڑھا، میں نے پڑھا واسم البنتی زینبو۔ چلیے ابھی میں اسے الگ الگ پڑھتی ہوں۔ وا اسم البنتی زینبو، یہ میں نے انہیں الگ الگ پڑھا ہے۔ چلیے ابھی اسے جملے کی صورت میں ملا کر پڑھتے ہیں۔ واسم البنتی زینبو، کیا تبدیلی آئی؟ میں نے اس حرف و عطفن کے واو کو اس من کے سین کے ساتھ ملا کر پڑھا، اور اس حمزہ وصل کی آواز کو حذف کر دیا۔ یاد رہے کہ ہم حمزہ وصل کی آواز کو حذف کریں گے، لکھنے میں اسے حذف نہیں کریں گے، اس کی آواز کو حذف کریں گے۔ صرف بسم اللہ میں ہم اس حمزہ وصل کو لکھتے بھی نہیں ہیں، باقی ہر جگہ پر ہم حمزہ وصل کو ضرور لکھیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا واسم البنتی زینبو۔ اس کے بعد ہے اسم المدرسی حامدن۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے حمزہ وصل کو پڑھا ہے، میں نے کہا ہے اسمو، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہے مسم المدیری۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا تبدیلی آئی۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ جب ابن سے پہلے انا آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھنے میں تو حمزہ وصل کو ویسے ہی حذف کر دیتے ہیں، لیکن انا کا جو یہ حمزہ ہوتا ہے نا، اسے بھی ہم پڑھنے میں حذف کرتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس انا کے حمزہ پر بھی سکون ہے، اور اس ابنو کا جو با ہے نا، اس پر بھی سکون ہے۔ تو حمزہ وصل کو تو ہم پہلے ہی حذف کر چکے ہیں، اب ان دونوں پر بھی سکون ہے، تو التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم انا کے اس حمزہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اب یہ ہو جائے گا انا بن محمدن، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہو جائے گا انا بنو۔ تو اسی قاعدے کے مطابق اب یہاں پہ دیکھیں، اگر میں نے الگ الگ پڑھوں نا تو پھر میں یوں پڑھوں گی ما اسم المدیری۔ چلیے ٹھیک ہے، اب اسے اکٹھا پڑھیں، مسم المدیری۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے ما کے اس الف کو بھی پڑھنے میں حذف کر دیا، حمزہ وصل کو بھی حذف کر دیا۔ میں نے ڈائریکٹلی ما کے اس میم کو اسموں کے اس سین سے ملا کر پڑھا، میں نے کہا مسم المدیری، مسم المدیری۔ بیچ کے دونوں جو حمزے ہیں نا، دونوں کو میں نے حذف کر دیا۔ تو اس طرح حمزہ وصل کو پڑھتے ہیں۔ اگر میں انہیں الگ الگ پڑھوں تو کیسے پڑھوں گی؟ ما اسم المدیری اور ملا کے مسم المدیری، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ابنن۔ الحمدللہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ابنن کی بھی پریکٹس کرا دی ہے۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ مدینہ عربک کورس میں ہم سبق کے شروع ہونے سے پہلے اس میں آنے والے گرامر کی پریکٹس کرا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ابنوں کی بھی پریکٹس کرائی تھی، یاد ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو چلیے پڑھیے ابنن۔ اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ ابن خالدن فی المدرستی، ابن خالدن، ٹھیک ہے،
ابن کا یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ وصل ہے، اس لیے میں اسے پڑھ رہی ہوں۔ کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے لکھا ہے وابن حامد فی الجامعۃ۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس حمزہ وصل کو پڑھنے میں نہیں پڑھا، چھوڑ دیا۔ میں نے کیا کیا؟ وابن حامد فی الجامعۃ۔ چلیے ابھی میں اسے الگ الگ پڑھتی ہوں۔ و ابنو، چلیے ملا کے پڑھتی ہوں، وابنو، سمجھ آیا نا؟ اب آگے ہے ابن المدرسی فی الفصلی، ابن المدرسی فی الفصلی۔ یہاں پہ پھر میں نے حمزہ وصل کو پڑھا۔ اس سے آگے ہے اینا ابن المدیری، میں نے اسے الگ الگ پڑھا ہے نا۔ چلیے ابھی اسے ملا کر پڑھتے ہیں۔ نبن المدیری، نبن المدیری، ٹھیک ہے۔ اس سوال میں صرف ہم نے حمزہ وصل کو پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ اس کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں، مجھے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اقرا ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل۔ اقرا ما یلی، پڑھیے جو درج ذیل میں ہے، مراعیا، رعایت کرتے ہوئے، یعنی کہ خیال کرتے ہوئے، قواعد نطق حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کے پڑھنے کے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی کہ ہم نے انہیں پڑھنا ہے حمزہ وصل کے قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ چلیے جز نمبر 1 ہے ابن محمد فی العراقی۔ ابن کے حمزہ کو پڑھا میں نے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محمد کا بیٹا عراق میں ہے۔ وابن حامد فی الہندی، یعنی کہ اور حامد کا بیٹا انڈیا میں ہے۔ جز نمبر 2 ہے خرج ابن الطبیب من البیت۔ تو اب دیکھیں خرج ایک فعل ہے، اس کے بعد ابن آیا ہے، تو ابھی بھی میں نے دیکھیں اس حمزہ وصل کو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا خرج ابن الطبیب من البیت، یعنی کہ ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا۔ جز نمبر 3 ہے ذهب ابن التاجر، ذهب ابن التاجر الى السوق، یعنی کہ تاجر کا بیٹا مارکیٹ گیا یا بازار گیا۔ سوق بازار یا مارکیٹ دونوں کو کہہ سکتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے اسم المہندسی فیصل۔ اب دیکھیں حمزہ وصل شروع میں آیا ہے، اس لیے میں نے اسے پڑھا ہے، یعنی کہ انجینئر کا نام فیصل ہے۔ واسم الطبیب مسعود، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں واسمو میں نے کہا، حمزہ وصل کو نہیں پڑھا۔ نمبر 5 ہے مسم الرجلی، مسم الرجلی، ٹھیک ہے نا، حمزہ وصل کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ مسم الرجلی، اس ماں کے اس الف کو بھی حذف کر دیں گے، ہم ڈائریکٹ میم کو سین کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ مسم الرجلی، یعنی کہ آدمی کا نام کیا ہے۔ نمبر 6 ہے ابن من انتا، ابن من انتا، اس ابن من کو سرکل کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ابن کے حمزہ کو میں نے پڑھا ہے، یعنی کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیری، انا ابن الوزیری، یعنی کہ میں وزیر کا بیٹا ہوں۔ چلیے ایسا کرتی ہوں، اسے میں الگ الگ پڑھتی ہوں۔ انا ابن الوزیری، اگر میں انہیں الگ الگ پڑھوں تو اس طرح پڑھوں گی، لیکن اگر میں ملا کے پڑھوں گی تو کیسے پڑھوں گی؟ انا ابن الوزیری، انا ابن الوزیری۔ اب آگے ہے الکلمات الجدیدہ،
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سبق میں جو نئے الفاظ ہوں گے وہ الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جایا کریں گے۔ الکلمات الجدیدہ کا کیا مطلب ہے؟ الکلمات کا مطلب ہے الفاظ اور الجدیدہ کا مطلب ہے نئے، یعنی کہ نئے الفاظ۔ تو پہلا لفظ ہے الرسول، یعنی کہ رسول۔ دوسرا ہے الکعبۃ۔ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ کعبہ کیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ آگے ہے الاسم، یعنی کہ نام۔ الابن، یعنی کہ بیٹا۔ العم، یعنی چچا۔ الخالو، یعنی کہ ماموں۔ اردو فارسی میں ہم خالو خالہ کے شوہر کو کہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربی زبان میں خالو خالہ کے بھائی کو کہتے ہیں، الٹا ہے، یعنی کہ ماموں کو۔ الحقیبۃ، یعنی کہ چھوٹا بیگ، ہینڈ بیگ۔ السیارۃ، یعنی کہ گاڑی، کار۔ الشارع، شارع دراصل بڑی سڑک کو کہتے ہیں، کھلی اور بڑی سڑک۔ آگے ہے مغلق، یعنی کہ بند، کلوزڈ۔ پھر ہے تحت۔ تحت کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے، یعنی کہ نیچے، انڈر۔ پھر ہے ہناک، یہ بھی ایک ظرف ہے، یعنی کہ وہاں۔ اور پھر خالی ہنا کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی کہ یہاں۔ ہنا کا مطلب ہے یہاں اور ہناکا کا مطلب ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں ظرف ہیں۔ آگے ہے سیارۃ المدرسی۔ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کہ سیارۃ مضاف ہے اور المدرسی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ استاد کی گاڑی۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔